آپ نے اگر قربانی کرنی ہے تو ناخن وغیرہ تراشنے ہیں، تو یہ کیا تمام افراد گھر کے وہ اس طرح کریں گے یا پھر جس نے صرف قربانی کرنی ہو اس کو ایسے کرنا ہے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اذا رأى احدكم الهلال هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فلا يأخذن من شعره واظفاره او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی شخص جب ذو الحج کا چاند دیکھ لے، یعنی چاند دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ ذو الحج کا چاند طلوع ہو چکا، ذو الحج کا مہینہ شروع ہو چکا، اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا بھی ہو، یہ ایک بنیادی شرط ہے۔ ذو الحج کا چاند دیکھا یا اس کو پتہ چلا کہ ذو الحج کا چاند نظر آ چکا، اعلان ہو چکا کہ ذو الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ بھی ہو، تو اس پر یہ پابندی ہے کہ وہ پھر اپنے بال نہیں کٹوا سکتا اور اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتا حتی یضحی، جب تک وہ قربانی نہیں کر لیتا اس وقت تک اس پر یہ پابندی برقرار رہے گی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ نہیں ہے، منع فرمایا کہ وہ اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے، اور ایک حدیث میں امر ہے، حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ رک جائے، فلیمسک، وہ رک جائے، کس چیز سے؟ اپنے بالوں کو کاٹنے سے رک جائے اور اپنے ناخنوں کو کاٹنے سے رک جائے۔ تو یہ امر اور یہ نہیں، یہ دونوں کو اگر ملایا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ بڑا ہی تاکیدی حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہذا وہ شخص جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ذو الحج کا چاند نظر آنے کے بعد وہ پھر اس چیز کی پابندی کرے، نہ اپنے ناخن کاٹے نہ اپنے بال کاٹے جب تک کہ اس کی قربانی نہیں ہو جاتی۔ اب یہ سوال رہا کہ یہ پابندی صرف اس شخص پہ ہے جس نے قربانی کرنی ہے، یعنی جو سربراہ ہے فیملی کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قربانی اسی طرح ہوتی تھی۔ دستور یہ تھا کہ جو فیملی سربراہ ہوتا تھا وہ قربانی کرتا تھا اپنی طرف سے اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے، تو ایک بکرا جو ہے وہ ساری فیملی کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ تو ایک شخص جس نے قربانی کرنی ہے، جس نے پیسہ خرچ کرنا ہے، یہ پابندی اس کے لیے ہے۔ باقی اس کے جو ماتحت افراد ہیں اس کی فیملی کے، جن کی طرف سے اس نے قربانی کرنی ہے، ان پر یہ پابندی نہیں ہے۔ تاہم اہل علم کی ایک جماعت کی یہ رائے ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پابندی سارے لوگوں کے لیے ہے، اس کے لیے بھی جس نے قربانی کرنی ہے اور ان کے لیے بھی جن کی طرف سے اس نے قربانی کرنی ہے، تو یہ پابندی جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے بعض اہل علم کی، میں نے پہلی رائے بھی ذکر کر دی، دوسری بھی ذکر کر دی۔ جس کی طرف میرا میلان اور جس کی طرف میرا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ یہ پابندی صرف فیملی کے سربراہ پر ہوتی ہے، باقی لوگوں پر نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔